بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید محمد مرتضیٰ عباس نقوی ہے، اور آج ہم بہر رحمت کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ یوں تو آپ نے رمضان ٹرانسمیشنز کے اعتبار سے مختلف عناوین کو سماعت فرما رکھا ہوگا۔ کہیں پر قصص النبیین کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کون کون سے واقعات تھے کہ جو انبیاء الہیہ کے ساتھ پیش آئے اور ان کو کس کس طریقے سے تاریخ نے دکھایا ہے۔ اسی طریقے سے قصص القرآن، یعنی قرآن کریم میں جب پروردگار نے اپنے برگزشتہ بندوں اور اس کے علاوہ جو دیگر قصوں کو نقل کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ یہ کچھ ایسے موضوعات ہیں کہ جو آپ کو اکثر رمضان ٹرانسمیشنز میں سنائی دیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ کچھ ایسے عناوین کا انتخاب کیا جائے کہ جو کچھ منفرد ہوں اور ہمارے سامعین کی سماعتیں اس سے مانوس نہ ہوں۔ تو ہماری فکر اس مقام تک پہنچی کہ کیوں نہ انتخاب کیا جائے ان اصحاب کے کردار کا کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کے اوپر اپنا اثر مرتب کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کے اوپر داخل ہوں، بہت اہم بات یہ ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر لفظ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ عموماً شیعہ معاشرے کے اندر، بلکہ ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جو مخلوط معاشرہ ہے، ایک بہت بڑا اعتراض کہ جو مکتب اہل بیت پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا شیعہ افراد اصحاب کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں؟ کیا شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں اور غور و فکر کریں کہ مکتب اہل بیت میں کون سے اصحاب ایسے تھے کہ جنہوں نے اہل بیت اور رسول اور ان کی آل کا ساتھ دیا اور اسلام کے اوپر اپنا اثر مرتب کیا، اس بات کو جان لیا جائے کہ آخر لفظ صحابی کا معنی کیا ہے۔ جب ہم لفظ صحابی کا لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ جس کا عموماً ترجمہ دوست کا کیا جاتا ہے، تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دوست آخر ہے کیا؟ آخر اسلام نے دوست کو کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ تو اگر آپ جا کے کتب کا مطالعہ کیجئے تو ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے مقاصد محرمہ کے، جس کے مصنف ہیں شیخ اعظم انصاری۔ اور شیخ اعظم انصاری نے وہاں پر جہاں حقوق المومنین کی گفتگو کی ہے تو وہاں پر دوست کے حوالے سے چند روایات کو لے کر آئیں، تو وہاں پر دوست کی کچھ کوالٹیز کے اوپر گفتگو کی ہے، دوست کے کچھ ایٹریبیوٹس کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارا دوست فقط و فقط وہ نہیں ہے کہ جو تمہاری حیات میں تمہارا ساتھ دے، بلکہ تمہارا دوست وہ ہے کہ جو تمہارا امین اور تمہارا خیال رکھنے والا ہو تمہاری زندگی میں، اور پھر تمہاری غیبت کے اندر بھی وہ تمہارا اسی طریقے سے ساتھ دے جیسا کہ تمہارے حضور کے اندر، یعنی تمہاری موجودگی میں تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ اور صرف زندگی تک مقید نہیں ہے، بلکہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد، موت کے بعد بھی تمہارا دوست تمہارے ساتھ وفادار رہے۔ بے نہیں جب ہم اصحاب رسول اور ائمہ علیہم السلام کے دوستوں کی گفتگو کرتے ہیں تو یہی معیار ہمارے پاس دکھائی دیتا ہے کہ اصحاب معصوم کے لیے معیار یہ ہے مکتب اہل بیت کے اندر کہ جو حالت ایمان میں اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں، ان کا ساتھ دیا ہو، اور پھر ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، یعنی ائمہ اہل بیت کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے مقصد کے ساتھ وفادار رہے ہوں۔ آج ہماری پہلی قسط اور ایسی ہی ایک شخصیت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ عرب کی وہ سنگلاخ وادیاں، مکے کا وہ معاشرہ کہ جہاں پر کفر اپنی جڑیں گاڑ چکا ہے، وہ معاشرہ کہ جہاں پر عصبیت کا دورہ ہے، اس معاشرے سے کئی میل دور فارس کے ایک علاقے شیراز میں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ جب اس بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے گھر والوں کا تعلق عیسائی خاندان سے ہے۔ یہ بچہ عیسائی معاشرے کے اندر پروان چڑھتا ہے، اور پروان چڑھنے کے بعد اس کے گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہے کہ یہ بھی عیسائی رسم و رواج میں ان کا ساتھ دے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کا تھنکنگ پروسیس کچھ مختلف ہے، اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ اس نے عیسائی مذہب کے نارمز کو کنفرم کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بچے کو کہ جو اب نوجوانی کے اندر انٹر ہو چکا تھا، اس کو ڈال دیا گیا ایک کنویں میں اور وہاں مقید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد اس کو کچھ روٹی کے ٹکڑے دے دیے جاتے کہ جس کے اوپر اس کی زندگی کا گزر بسر ہوتا۔ یہ بچہ اپنے دل کے اندر ایک معبود کا تصور لیے، اس سے توسل کے اندر اور اس پر توکل میں مصروف ہے، یہاں تک کہ کچھ وقت گزر جاتا ہے اور اس بچے کو، اس نوجوان کو ایک نورانی شخصیت دکھائی دیتی ہے کہ جو اس کو اس کنویں کی تاریکی سے نکالتی ہے
اور لے کر جاتی ہے ایک عیسائی پادری کے دروازے پر۔ یہ کئی سال تک اس عیسائی پادری کی خدمت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پادری اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو رہنمائی کرتا ہے ایک اور عیسائی عالم کی طرف۔ یہ نوجوان وہاں پہنچتا ہے اور اب اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو کچھ عرصے اس کی بھی خدمت کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ عیسائی عالم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن جس عالم کے پاس یہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس عیسائی عالم سے سیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ یہیں پر اس کے ذہن کے اندر ایک تصور ڈالا جاتا ہے کہ خدا کا ایک نبی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر آنے والا ہے۔ وقت گزرتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخصیت جب پروان چڑھتے چڑھتے ایک عورت کی غلامی کے اندر آتی ہے۔ یہ خاتون بھی موجود ہے، یہاں تک کہ یہ شخصیت خود اپنے بارے میں نقل کرتی ہے کہ میں اپنے شہر کے اندر موجود تھا کہ 6 شخصیات شہر کے اندر تشریف لائیں۔ ان میں سے جو سب سے نورانی شخصیت تھی اس کی علامت یہ تھی کہ بادل کا ایک ٹکڑا تھا جو اس کے سر پہ سایہ فگن تھا، اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی اس کے ساتھ ساتھ موجود تھا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ سپر کیے ہوئے سامنے موجود تھا۔ وقت گزرا، میں اس کے نزدیک گیا اور ایک مرتبہ میں نے اس کے سامنے کھجور کے کچھ خرموں کو رکھا۔ میں اس شخصیت کے پاس گیا اور کھجور کے کچھ خرموں کو رکھا اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو ان تمام افراد نے کھجور کے خرموں کو کھایا، لیکن ان 2 بھائیوں نے کھجور کے ان خرموں کو نہیں کھایا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ اور کھجور لے کر گیا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو اس نے فوراً ان 2 شخصیات نے اور تمام ان کے ساتھ جو ان کے دوست موجود تھے انہوں نے ان خرموں کو کھا لیا۔ تو فوراً میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں نے عیسائی علماء سے جو نبی آخر زمان کی صفات سن رکھی تھی، ان میں سے ایک صفت کہ بادل اس کے سر پہ سایہ فگن ہوگا، دوسری صفت کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا لیکن ہدیے کو قبول کر لے گا، اور آخری صفت اس شخصیت کی کہ جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ رحمت الہیہ کا مظہر ہوگا۔ جب یہ اس طریقے سے پیش آیا تو ایک مرتبہ اس شخصیت نے اپنے آپ کو عرضہ کیا اور کہا کہ آپ نبی آخر زمان ہیں اور میں آپ کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو تاریخ نے سلمان فارسی کے نام سے یاد کیا، اور یہی وہ شخصیت تھی کہ جس کو پیغمبر اکرم نے جس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ جملہ کہا کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ جب جناب سلمان فارسی عرب کے اس ماحول کے اندر مکے کے اندر تشریف لاتے ہیں تو جناب سلمان فارسی کو یہ طعنے دیے جاتے ہیں کہ سلمان کا نسب عجم سے تعلق رکھتا ہے، سلمان عرب نہیں ہے۔ تو اس مقام کے اوپر جب کسی نے طنز تشنی کرتے ہوئے جناب سلمان سے سوال کیا کہ سلمان ذرا اپنے نسب کے بارے میں تو بتاؤ، تو جناب سلمان نے جواب دیا انا سلمان ابن عبداللہ، جان لو میں سلمان ہوں اور خدا کے بندے کا بیٹا ہوں۔ کنت عاعلن، میں مفلس تھا، فاغنان اللہ بمحمد، پروردگار نے مجھے غنی کیا محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ کنت مملوکن، میں غلام تھا، فاعتقنی اللہ بمحمد، پروردگار نے مجھے آزاد کیا محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ کنت جاہلن فعلمنی اللہ بمحمد، میں جاہل تھا، خدا نے مجھے علم دیا محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ اس طریقے سے سلمان اپنے نسب کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہی سلمان ہے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے پیغمبر کے ساتھ مدینہ آتے ہیں، اور جب جنگ خندق کا مرحلہ آتا ہے تو جناب سلمان فارسی سے مشورہ کرنے کے بعد پیغمبر اکرم خندق کو کھدوا کر لشکر اسلام کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ یہی سلمان ہے کہ جو آئے ہیں عجم سے، لیکن یہاں پر عصبیت کے تمام معیاروں کو توڑ دیا گیا، اور کبھی پیغمبر اکرم کو مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی اہل بیت سے اپنے قریبی تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہی سلمان فارسی ہیں کہ جو جنازہ بنت رسول کے اندر جناب امیر المومنین کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ یہی سلمان فارسی ہیں کہ جنہوں نے علی بن ابی طالب کے لیے مشکلات کو تو برداشت کیا، لیکن کبھی بھی علی بن ابی طالب کے دامن کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وقت گزرا اور جناب سلمان فارسی کو مدینہ چھوڑ کر ایک مرتبہ مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ جب مدائن کا گورنر بنایا گیا تو ایک عرصے تک جناب سلمان فارسی پیغمبر کی سنت کے اعتبار سے مدائن کے اندر اپنی رسپانسبلٹیز کو سر انجام دیتے رہے۔ جب وقت گزر گیا اور سلمان کا آخری وقت آیا تو ایک مرتبہ اپنے قریبی غلام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میں مرنے لگوں اور میری آخری سانسیں چلنے لگے تو دروازے پہ دق الباب ہوگا، جب دروازے کو کھولو گے تو جو شخصیت تم اپنے سامنے دیکھو گے وہ علی بن ابی طالب کی شخصیت ہوگی، وہ امیر المومنین ہوں گے اور امیر المومنین میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ سلمان کا آخری وقت آیا، احتضار کا عالم ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا، غلام نے دروازہ کھولا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ کیا دیکھا کہ علی بن ابی طالب موجود ہے۔ جناب امیر سامنے سے تشریف لے کر آئے، ایک مرتبہ سلمان کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، جیسے ہی نقاب کو ہٹایا تو سلمان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کو دیکھا۔ یہ اس مسکراہٹ کا اظہار تھا کہ سلمان اس دنیا سے تکلیفیں اٹھا کے چلا گیا، لیکن صحابیت کے حق کو ادا کیا، اور سلمان کا جینا اور مرنا محبت رسول
اور آل رسول میں رہا، اور آج انہی سلمان فارسی کا روزہ، سلمان محمدی کا روزہ مداحن کے اندر موجود ہے، کہ جو ہر ایک کو یہ درس دے رہا ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر وفائے آل رسول کو اپنا شعار بناتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جزاک اللہ۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔